ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آذان ہوگی تو نماز ہوگی، حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کے پاس اگر کیلنڈر کی سہولت ہے، گھڑی بھی ہے، فرض کیا ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے 12:35 پہ، ہم فرض کر رہے ہیں، اور آذان ہوتی ہے 1:10 پہ، تو آپ کی گاڑی کہیں آ کے روکی 12:40 پہ، 35 پہ ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ اذان کا خیال نہیں کریں گے کہ اذان آئے گی تو نماز، کیونکہ شرط تھی وقت کا شروع ہو جانا، وہ ہو چکا ہے 35 سے، آپ تو 40 پہ کھڑے ہو، لہذا آپ اپنی نماز پڑھیں۔ ہاں اذان کا انتظار کرنا اگر وقت میں گنجائش ہو، آسانی ہو تو بہتر ہے، باقی یہ نہیں کہ اذان سے پہلے ٹائم شروع ہو چکا تھا، ہم نے پڑھ لی، اذان نہیں ہوئی تو لہذا نماز ہی نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمان بہن بھائی ظہر کی نماز کی مثال دیتے ہیں، 1:30 بجے ہمارے شہر فیصل آباد میں اکثر مساجد میں نماز ہوتی ہے، 2:30 پونے 3 کے قریب جا کے یہ سمجھتے ہیں اب نماز کا ٹائم ہی ختم ہو گیا، تو جہاں بھی جتنے بجے جماعت ہے اس سے گھنٹہ سوا گھنٹہ بعد نا عام لوگ سمجھتے ہیں ظہر کا ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ یہ بہت بڑی خطا ہے۔ جب تک مسلمانوں کی مساجد میں عصر کی اذان شروع نہیں ہو جاتی، اور وہ بھی کیونکہ ہم احناف ہیں، حنفی اور مسلک ہے، حنفیوں کی اذان جب تک شروع نہیں ہو جاتی، پاک و ہند میں اہل سنت کی اذان جب تک شروع نہیں ہو جاتی، جو حنفی المسلک، عصر کی اذان جب تک شروع نہیں ہوتی، اگر کوئی عصر کی اذان ٹائم پہ دیتا ہے تو اس وقت تک ظہر کی نماز آپ ادا پڑھیں گے، اس کو مزید آسان کر دیتے۔ ظہر کا ٹائم شروع ہوا، فرض کیا 12:35 پہ، اور ختم ہو رہا ہے فرض کرتے ہیں ہم 4:50 پہ، تو آپ 4:50 سے پہلے جب بھی نماز پڑھیں گے ظہر کی، وہ شریعت میں ادا ہوگی، قضا نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کا ٹائم جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا آپ نماز عصر ادا ہی پڑھیں گے۔ مغرب کا ٹائم جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہو جاتا کیلنڈر میں، اور کم از کم 1 گھنٹہ 15 سے 20 منٹ پورا سال مغرب کا ٹائم باقی رہتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں تارے نکل ہیں اب نماز مغرب قضا ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب تک ہاتھ کی لکیریں اندھیرے میں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ادا ہے، جب نہ ہے تو قضا ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جدید دور ہے، ہر چیز کے ایک سیکنڈ تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ آپ جتنے دوست بھی نمازی ہیں، مائیں بہنیں بھائی بزرگ، اپنے اپنے گھروں میں نماز کے اوقات کا اپنے علاقے کا کیلنڈر اہل سنت کی طرف سے جو بنا ہوا ہے اس کو رکھیں، اور نماز کے اوقات کا خیال کریں، تاکہ آپ سمجھتے رہیں نماز کا ٹائم ہی گزر گیا، حالانکہ ٹائم باقی ہوتا ہے، آپ کی نماز خواہ میں قضا ہو گئی۔ اب غور کریں کتنا بڑا فائدہ ہے آپ کو اگر آپ یہ مسائل سیکھ لیں گے۔ پتہ نہیں کتنی نمازیں لوگ اس طرح قضا کر بیٹھے۔ اسی طرح عشاء کی نماز جب تک صبح صادق کا ٹائم نہیں ہو جاتا، جس ٹائم پہ روزہ سحری کرنے والوں کے وقت ختم ہوتا، اس وقت تک پوری رات جس وقت بھی آپ عشاء کی نماز ادا کریں وہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ اور جو کچھ سمجھتے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ ہم نماز کی شرائط کا ذکر کر رہے ہیں، مستحب اوقات کا ہم ذکر نہیں کر رہے، ان سے ایڈوانس معذرت ہے۔ تو ایک سادہ سا جملہ ہے مسلمانوں کے لیے، آپ اس بات میں نہ پڑھیں وقت ہے یا نہیں ہے، سادہ سا جملہ ہے، آپ بس پڑھ لیں، 2 میں سے 1 ضرور ہے،
وقت ہوگا تو ادا ورنہ قضا. کم از کم آپ کے سر سے فرض تو ساقط ہو جائے گا نا. اس چکر میں آپ آئیں نا, کوشش کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اوقات کے اندر اندر نماز کہیں کوئی مسئلہ بن گیا چپ کر کے نماز پڑھ لیں, بس ٹھیک ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس وقت بھی پڑھ لو ٹھیک ہے, قبول ہی ہے. سید اعلیٰ حضرت مفتاح اور رضویشی میں لکھ. اور جان بوجھ کے لیٹ نہیں کرنا. آپ کہیں جی ٹھیک ہے اب حل مل گیا تو بیٹھے رہیں مہمانوں کے پاس, معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں, پڑھ لیں گے. ایسی بات نہیں ہے. کبیرہ گناہ ہے جان بوجھ کے نماز کو قضا کرنا. ذہن میں رکھیں.